آخری حدیث میں ذکر کر کے بات کو اختتام کی جانب لے جاتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راہ کے حوالے سے ایک خوبصورت فرمان ذکر کیا ہے. حضور نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچو، کہ رستے میں نہ بیٹھا کرو. آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی گلی کے کنارے پر مجلس سج جاتی ہے، بیٹھک سج جاتی ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، پوری پوری رات گزر جاتی ہے. حضور نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، رستے میں بیٹھنے سے بچو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما لنا بد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری بیٹھنے کی کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھ کر آپس میں گفت و شنید کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں رستے میں بیٹھنا ہے تو پہلے یہ جانو کہ رستے کے حق کیا ہے. پھر صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے کے حقوق کیا ہیں؟ اور اسی جانب توجہ تھی کہ اگر تم رستے کا حق ادا کرو تو تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے. شارحین نے یہ استدلال کیا کہ ہاں رستے میں بیٹھنے کی رعایت ہو سکتی ہے اگر حق ادا کیا جائے، بالکل منع نہیں ہے، حق کی ادائیگی کے ساتھ رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہو سکتی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ حضور نے 4 چیز لے کر فرمائی. نمبر 1 فرمایا اگر تم رستے میں بیٹھے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تم راہ میں بیٹھو گے، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کے گھر ہوں گے، ان کی گھروں میں مستورات ہوں گی، ان کی عفت اور ان کی عصمت گھروں میں، ان کی عزتیں گھروں میں ہوں گی. اگر تم نگاہیں گھماؤ گے تو بے پردگی کا اندیشہ ہے. تم اگر رستے میں بیٹھنا چاہتے ہو تو رستے کا پہلا حق یہ ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اور اپنی نظروں کی حیا کے ذریعے سے لوگوں کی حیا اور لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرو. رستے کا پہلا حق. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رستے میں اگر بیٹھے ہو تو اس رستے کی صفائی کا بھی خیال کرو، کسی کو ایذا دینے سے بچو، کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر چھوڑ نہ دو. اس رستے کا حق ہے تم استعمال کر رہے ہو اسے صاف رکھو. نمبر 3 گزرنے والے کو سلام کرو، اس کے سلام کا جواب دو. یہ تیسرا حق ذکر فرمایا کہ تم اگر بیٹھے ہو تو کوئی گزر رہا ہے، اس نے تمہیں سلام کیا ہے تو اس سلام کا جواب دو. اور چوتھا فرمایا اس مقام پر بھی امت خیر کے وصف کو حضور نے ترک نہیں فرمایا. فرمایا نگاہوں کی حفاظت کرو، ایذا دینے والی چیز کو دور رکھو، کوئی گزرے اور وہ تمہیں سلام کرے سلام کا جواب دو. اور چوتھا فرمایا اگرچہ تم سڑک کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو نیکی کی دعوت کو مت چھوڑو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مت چھوڑو. تبلیغ صرف اس وقت نہیں ہے کہ جس وقت آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہیں یا کسی بہت بڑی کانفرنس کے مسند پر بیٹھ کر ہزاروں کے افراد سے خطاب کر رہے ہوں تو تبلیغ اس بات کا نام ہے. فرمایا نہیں، اگر تم کسی راہ میں بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے اگر کوئی برا عمل ہو رہا ہو تو اس برے عمل سے روکنا اس رستے کا حق ہے، نیکی کی دعوت دینا اس رستے کا حق ہے. ان باتوں کو ہمیں ضرور اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ وہ امور ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں جن ضابطوں کی بنیاد پر انسان کو اللہ رب العزت نے اسلام کے ساتھ متصف کر کے مسلمان کی جو شناخت عطا کی ہے، یہ شناخت اسے دیگر تمام اقوام سے ممتاز اور ممیز کرتی ہیں. یہی چیزیں، ورنہ عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا ہر اپنے باطل خدا کی عبادت کرتا ہے. عبادت مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کی عبادت ہر وہ عمل بن جاتا ہے جس میں وہ رب کی رضا چاہتا ہے، اور ہر اس عمل کے ذریعے سے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے فلاح عامہ اور مفاد عامہ کے اصول اور ضابطے قائم کیے جاتے ہیں.